اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ ہمیں کن کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے یذکرکم اللہ رؤیتہ، جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے، یعنی ان کی زندگی دیکھ کر کے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی زندگی کا نظام، ان کی زندگی کا معمول، کہ کیسے وہ اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کے باوجود کیسے وہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی مضبوط رکھتے ہیں، اور کیسے اپنا تعلق جو دنیاوی حقوق کا ہے اس کو بھی پوری مکمل طور سے وہ ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو کہ جن کی گفتگو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے، ان کی گفتگو کو سننے کے بعد قلب آپ کا تر و تازہ ہو جائے، آپ کی کیفیت یہ ہو کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ایمان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ان کے دل پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جان جاتے ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق، اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سننے والا ہے، ہمارے تمام احوال کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، ہمارے تمام احوال سے وہ واقف ہے، اور ہم مکمل طور سے اس کی گرفت میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ علم کی مجلسیں بڑی اہم مجلسیں ہیں، جہاں کہیں اس طرح کی مجلسیں ملیں ان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے اس میں بیٹھنے کی اور حاضر ہونے کی کوشش کریں۔